ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا مذہب قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے۔ اگر ہمارے کسی بات کے اوپر، کسی مسئلے کے اوپر اگر کسی آدمی کو شک ہے تو ہم اس کا شک دور کرنے کی کوشش کریں گے کتاب اللہ کے ذریعے سے۔ جبکہ آج ہم نے نہیں آنا تھا، یہاں کے جو امام مسجد ہیں انہوں نے کل بات کی کہ آپ کل کو آنا، ہمارے مولوی صاحب آئیں گے، تو ہم ان کے حکم کو مانتے ہوئے، ہمارے لیے وہ معزز ہیں، امام ہیں، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں۔ کسی قوم جماعت کے ساتھ ہماری عداوت ذاتی نہیں ہے، ہاں مسلک اپنا بیان کرنا یہ ہمارا حق ہے، کوئی آدمی ہمیں اس چیز سے منع نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارا مذہب یا ہماری دلیل کسی آدمی کو پسند نہیں ہے یا وہ کوئی جواب لینا چاہتا ہے، اسی لیے ہم آج حاضر ہوئے ہیں کہ بھئی ہمارا مذہب عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ اگر کسی کو شک ہے تو اپنے مولوی صاحب لے کے آئیں، ہمارے ساتھ بات کر لیں، کوئی لڑائی جھگڑے والا معاملہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم صرف آپ کو بات سمجھانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر فریق مخالف کے آدمی نہیں آئے تو چلو اللہ تعالیٰ توفیق دے، آج نہیں آئے، جب بھی آئیں ہم ہر ٹائم کے اوپر حاضر ہیں اس معاملے کے لیے۔ کیوں؟ یہ دین کا مسئلہ ہے، نہ تو کوئی ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، نہ آپ لوگوں کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے۔ دین کی سمجھ کے لیے اگر ایک آدمی ایسا قدم اٹھاتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے میں سچا ہوں، ہر آدمی کہتا ہے میں سچا ہوں، تو آدمی اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اصل حق اور سچ ہے کیا۔ جو کتاب اللہ کہے وہ حق اور سچ ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا آدمی ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا آدمی ہے، جس کا مذہب قرآن اور حدیث کے مطابق ہے وہ آدمی ٹھیک ہے، اور جس کا مذہب قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں، اگر وہ ہمارا باپ بھی ہو ہم اس کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے قطعاً طور پہ راضی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ دین کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، دین کسی عالم کا نام نہیں، دین قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ اگر قرآن اور حدیث سے کسی کے پاس دلائل ہیں، جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، اب مجھے یہ بتاؤ، ایک عام سا سوال ہے، نبی علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 سال۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وفات ہو گئی، موت آ گئی نا۔ کوئی آدمی اس کا انکار کرتا ہے؟ تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ قبر میں جا کے زندہ ہو گئے؟ کیا دلیل ہے؟ اب تم قرآن سے پوچھو، ہم کسی مولوی کی بات نہیں کرتے۔ اب موت کا معنی کیا ہے؟ کن لوگوں نے موت کی تعریف کی ہے اور کیا انہوں نے موت کا معنی ذکر کیا ہے؟ اب قرآن سے پوچھ لیں، قرآن کے اوپر سب کو یقین ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت، جس کے اوپر ہم موت کا فیصلہ کرتے ہیں اس کی روح کو روک لیتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، خود جا کے دیکھنا۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس کے اوپر موت کا فیصلہ کیا جاتا ہے اس کی روح کو روک دیا جاتا ہے۔ کیسے؟ یمسک، امسک یمسک امساکن فہو ممسک۔ قرآن خود تفسیر کرتا ہے یمسک کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات، اللہ کریم نے آسمان کو روکا ہے، وہی لفظ ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، دوسرے مقام پہ قرآن نے یمسک کا معنی سمجھایا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات، اللہ نے آسمان کو روکا ہے۔ کیا آسمان قیامت سے پہلے نیچے آ سکتا ہے؟ جس طرح آسمان قیامت سے پہلے نیچے نہیں آ سکتا، اسی طرح اس جسم سے نکلی ہوئی روح بھی قیامت سے پہلے اس بدن میں آ سکتی۔ اب یہ قرآن کی دلیل ہے، اس کے مقابلے میں اگر کوئی دلیل ہو تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک مقام نہیں، سینکڑوں مقامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی افإن مت
افئن مت، اگر آپ پہ موت آئے، فہم خالدون، کیا یہ لوگ باقی رہیں گے؟ انک میت وانہم میتون، آپ کے اوپر بھی موت آنے والی ہے اور جو دشمن ہیں ان کے اوپر بھی موت آنے والی ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ موت کی تعریف کیا ہے۔ اب میں اسی لیے کتاب لے کے آیا ہوں تاکہ جو ہے آپ کو کوئی شک نہ رہے۔ اب موت کی تعریف کیا ہے، موت کس کو کہا جاتا ہے؟ اب آدمی سمجھنا تو چاہیے۔ قرآن نے کہا الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، دو الگ چیزیں ہیں۔ اب موت کی تعریف کیا ہے؟ جو بڑے بڑے علماء ہیں، روح المعانی، تفسیر روح المعانی امام آلوسی کی، انہوں نے کیا تعریف کی ہے؟ والموت فی المشہور زوال الحیات، حیات ختم ہو جائے تو موت شروع ہو جاتی ہے۔ حیات ختم ہو جائے تو موت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ آگے دوسری بات سن لے، تفسیر روح المعانی ہی میں جو اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، ان الموت صفۃ وجودیۃ خلقت ضدا للحیات، یہ حیات کی ضد ہے۔ ضد کا مطلب ہے تقابل، جیسے رات کی ضد ہے دن، مرد کی ضد ہے عورت۔ اب عورت جو ہے وہ مرد نہیں اور مرد جو ہے وہ عورت، جب تک حیات ہے موت، جب تک دن ہے رات، تو جب تک موت ہے حیات، اس کو کہا جاتا ہے ضد۔ یہ تعریف میں نہیں کر رہا، امام آلوسی نے تعریف کی ہے اپنی کتاب کے اندر۔ تیسری تعریف کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں الموت مقابل الحیات، موت حیات کے مقابلے میں آئی ہے۔ جب تک حیات ہے موت نہیں، جب تک موت ہے حیات نہیں ہے۔ آگے اور تعریف سنیں امام ابن جوزی کی، جو زمانہ گزر گیا ائمہ کا، وہ کیا فرماتے ہیں؟ التی ہی ضد الموت زاد المسیر، کتاب میں آپ کو بتا رہا ہوں، ضد الموت، موت کی ضد ہے حیات۔ پانچویں تعریف مولانا محمد ادریس کاندھلوی، انہوں نے الحیات نقیض الموت، نقیض بھی کہتے ہیں ضد کو، کہ حیات جو ہے یہ ضد کی نقیض ہے۔ جب تک حیات ہے اس وقت تک موت نہیں ہے، جب موت ہے اس وقت حیات نہیں ہے۔ کیسے نقیض ہے؟ قرآن پاک میں ہے لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، حیات اور موت جو ہے یہ دونوں مقابل میں چیزیں۔ آپ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری زندگی اور موت جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے لیے۔ سینکڑوں تعریفیں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں۔ اب جو لوگ فلاسفہ ہیں، جو فلسفہ دان ہیں، جن کو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا فلسفی ہے، انہوں نے تعریف موت کی کیا کی ہے؟ انہوں نے موت کی تعریف کی ہے انفصال الروح عن الجسد، روح کا جسم سے الگ ہو جانے کا نام موت ہے۔ عند الفقہاء، فقہاء نے تعریف کیا کی ہے انفکاک الروح عن الجسد، روح کا وجود کے ساتھ ایسا جدا ہو جانا کہ دوبارہ قیامت سے پہلے نہ مل سکے۔ چوتھی تعریف امام ابن قیم کی مفارقۃ الارواح من البدن، روحوں کا بدنوں سے الگ ہو جانے کا نام کیا ہے؟ یہ موت ہے۔ اب کب تک روح الگ رہتی ہے؟ قرآن سے پوچھ لو، 18واں سے 12، ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، موت کے بعد تم جو ہے تمہارے اوپر موت آ گئی، کب تک؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن تمہیں دوبارہ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ اب یہ زمانہ ہے موت کا، موت جیسے روح نکل گئی، اب روح کیا چیز ہے؟ یہ لائٹ جل رہی ہے، اس میں کرنٹ آ رہا ہے پیچھے بجلی کا، تو یہ روشن ہے۔ پیچھے سے بٹن بند کر دو، بجلی بند کر دو، یہ روشن ہوگا؟ تو تمہیں بجلی نظر آتی ہے؟ آتی بجلی نظر آتی نہیں ہے۔ اسی طرح روح بھی تمہیں نظر آتی نہیں ہے۔ جب تک یہ کرنٹ اس جسم میں موجود ہے یہ دیکھتا ہے، جب تک یہ کرنٹ موجود ہے یہ سنتا ہے، جب تک یہ کرنٹ موجود ہے یہ بولتا ہے، حرکت کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس نے چیلنج دیا، فرمایا جن کو بھی تم بلاتے ہو
جو دنیا سے چلے گئے، کیا هل يسمعونکم اذ تدعون، کیا جب تم بلاتے ہو وہ سنتے ہیں؟ قرآن نے خود فیصلہ کر دیا، فرمایا لا يسمعوا دعاکم، وہ تمہاری آوازوں کو سنتے۔ قرآن اس سے بڑھ کے تمہیں اور کیا سمجھائے؟ الہم ارجل یمشون بها ام لہم ایدی یبطشون بها ام لہم اعین یبصرون بها ام لہم آذان یسمعون بها، ہاتھ ہیں لیکن حرکت کرنے کے قابل، پاؤں ہیں چلنے کے قابل، زبان ہے بولنے کے قابل، آنکھیں ہیں دیکھنے کے قابل، آخر پہ اللہ لے کے ام لہم آذان یسمعون بها، کیا اس کے کان ہیں کہ سنیں؟ دو زینب نام کی عورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں، دروازے کے باہر کھڑی ہو کے باتیں کر رہی ہیں۔ مسئلہ انہوں نے پوچھنا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو کہا، انہوں نے فرمایا کہ آدمی جو ہے باہر، اللہ کے پیغمبر دو عورتیں آئی ہیں، دروازے کے باہر دو عورتیں آئی ہیں۔ زینب، آپ نے فرمایا ایو الزیانب، زینبوں میں سے کون سی زینب آئی ہے؟ زینبوں میں سے کون سی زینب آئی ہے؟ مسئلہ حل ہوا کہ پیغمبر غیب کا علم جانتا اور حاضر ناظر بھی، وہ باہر باتیں کر رہی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ اللہ کے پیغمبر، وہ عبداللہ کی بہن جو زینب ہے وہ آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم تو باہر سے، ہم نے کہا مسئلہ پوچھ لیں، تو اس لیے کہ آپ جو ہے باہر ہم آپ کو نہ ہی بلائیں، کسی آدمی کے ذریعے سے مسئلہ جو ہے یا پوچھ لیں یا یہاں سے آواز دے کہ ان عورتوں کا عقیدہ ہے کہ ہم باہر کھڑے ہیں، نبی علیہ السلام اندر ہیں، نبی علیہ السلام بھی زندہ، یہ زینب نامی عورتیں بھی زندہ ہیں۔ فرمایا میں محمد کے قریب آ کے مسئلہ پوچھو، تم نے کیا پوچھنا ہے؟ جب تم باہر تھی میں تمہاری آواز سنتا۔ اب کتنا بڑا واضح مسئلہ ہے، پیغمبر بھی زندہ ہے اور یہ عورتیں بھی۔ حضرت سعد صحابی دروازے کے اندر کھڑا، نبی علیہ السلام باہر کھڑے، آپ نے 3 دفعہ بلایا، صحابی نے آہستہ سے کہا وعلیکم السلام، تو نبی علیہ السلام نے سنا۔ فلما رجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام واپس لوٹے، وفتح الباب، صحابی نے دروازہ کھولا، فرمایا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر آپ واپس جا رہے ہو۔ آپ نے فرمایا ہم نے تمہیں سلام کیا ہے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ فرمایا اللہ کے نبی میں نے جواب دیا ہے، ولم اسمعک، میں نے آپ کو سنایا۔ کیوں؟ فرمایا اگر میں پہلی دفعہ آپ کے سلام کا جواب دے کے اونچی آواز سے دے دیتا تو آپ نے پھر میرے لیے دعائیں تو نہیں کرنی تھی۔ نبی بھی زندہ، صحابی بھی زندہ، ایک دروازے کا فرق ہے، سنا۔ جس وقت فوت ہو گئے کیسے سن سکتے؟ حواس اذا مات الانسان انقطع عمل، اس کے سارے عمل جو ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں۔ حواس خمسہ کا نظام ختم، قوت گویائی ختم، قوت باصرہ، قوت شامہ، قوت سامعہ، ساری قوتیں انسان کی ختم ہو جاتی ہیں۔ اب حیات، جب تک حیات ہے اس وقت تک موت نہیں، اور جب موت ہے اس وقت کے بعد پھر حیات نہیں ہے۔ اب قرآن نے تو یہ فیصلہ کیا، اگر کوئی دنیا میں کوئی عالم یا کوئی اور مولوی کوئی کہے اس قرآن مقدس کے عقیدے کے خلاف کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے، اب مجھے یہ بتاؤ کب زندہ ہوئے؟ سوموار کے دن آپ کی وفات ہوئی صبح کے ٹائم پہ، بدھ کے دن رات کو آپ کو دفن کیا گیا، 3 دن تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میت مبارک جو ہے وہاں پہ رہی۔ کیا ان 3 دنوں میں اذانیں ہوئی تھی کہ نہیں؟ اذانیں ہوئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا جو بندہ اذان سن کے مسجد میں نہ آئے، میں محمد کا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن مجھے معصوم بچے اور عورتوں کا ڈر ہے۔ اگر ایک کان جو آلہ ہے سننے والا، وہ اگر درود اور سلام سن سکتا ہے تو کیا وہ اذان نہیں سن سکتا؟ کوئی دنیا کا عالم یہ بتاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 3 دن میں ایک دفعہ بھی اذان سن کے جواب دیا یا اٹھ کے نماز پڑھی ہے؟ تو قبر کے اندر جا کے کیسے زندہ ہو گئے؟ آدمی کو یہ نہیں ہے کہ میری جماعت، میرے مولوی، میری پارٹی، میرے لوگ، میری برادری۔ اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن تم سے یہ نہیں پوچھنا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، تم اپنے عقیدے درست کرو قرآن مقدس کے مطابق۔ ہم نہیں کہتے کہ ہماری جماعت میں آؤ، ہمارے مولویوں کے پیچھے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی تو مانو۔
اگر دنیا میں فرمایا وہ انسان سب سے زیادہ نادان ہے جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتا ہے۔ کسی مولوی نے کسی کی قبر میں جانا نہیں ہے، ہر کسی نے دوسرے کا بوجھ اٹھانا نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ کی کتاب کو ترجیح دو سب سے زیادہ۔ اللہ کی کتاب جو ہے وہ ساری دنیا سے اعلیٰ ہے، ساری کتابیں جو ہیں وہ دوسری ہیں۔ بیٹھ رہو، کوئی بات نہیں، خلاص ایسے اللہ کی کتاب سے بڑھ کے کوئی دنیا میں کتاب نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، میرے نبی تیرے لیے بھی نصیحت ہے، تمہاری قوم کے لیے بھی نصیحت ہے۔ کل قیامت کے دن ہم نے قرآن کے بارے میں پوچھنا ہے، کیا هَلْ بَلَّغْتُ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، میرے پیغمبر جو تیرے رب کی طرف سے کتاب تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے اسی کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ قرآن بیان کرنا یہ علماء کے ذمہ ہے، اگر کوئی منانا کسی کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، میرے نبی آپ لوگوں کو منانے کا جو ہے آپ کو اختیار ہم نے نہیں دیا۔ منانا جو ہے، کسی کو ہدایت دینا، یہ اللہ کریم کے اختیار میں ہے۔ تو لیکن آپ لوگوں کے لیے، آپ گاؤں میں رہتے ہو، ہمیں کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے صرف اللہ کی کتاب کی بات مانو، اس حدیث کو مانو جو قرآن کے تابع ہے۔ جو قرآن کے تابع ہوگی وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہوگی، تو جو قرآن کے تقابل میں آئے وہ کبھی پیغمبر کی حدیث ہو سکتی۔ اللہ نے پتہ کتنے لفظ سخت الفاظ فرمائے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اگر میرا پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات کرے میں پیغمبر کی رگے جان نہ کاٹ کے رکھ دوں۔ اب کیا پیغمبر قرآن کے خلاف کوئی بات کر سکتا؟ اب قرآن کہتا ہے جو فوت ہو جائے وہ سنتا، جو فوت ہو جائے وہ جانتا۔ اب کیسے نبی علیہ السلام فرما سکتے ہیں جو فوت ہو جائے وہ سنتا ہے؟ قرآن نے کہا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، میرے پیغمبر آپ بھی سنا سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں کے اندر ہیں ان کو بھی آپ سنا سکتے۔ اب قرآن اس سے بڑھ کے کیا سمجھائے؟ اس لیے انبیاء کے اوپر جو موت آئی ہے، موت کا فیصلہ اللہ کریم نے ہر انسان کے اوپر کیا ہے۔ اب دیکھو خالق اور مخلوق میں فرق کیا ہے؟ اگر موت نہ آئے تو مخلوق ثابت ہی نہیں ہوتی۔ خالق وہ ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، تو مخلوق کے قرآن نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف تیرے رب کے لیے بقا ہے، باقی ساری دنیا کے لیے فنا ہے۔ خالق اور مخلوق میں فرق یہ ہے کہ مخلوق پہ موت آتی ہے، خالق پہ موت هو الحی لا الہ الا هو، وہ ہمیشہ اللہ کی ذات زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ہمیشہ زندہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔